فطرہ اور زکوٰۃ کس کو نہیں دینا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جن کو نہیں دینا ہے؟ سب سے پہلے اصول و فروع کو نہیں دینا ہے۔ اصول و فروع کون ہے؟ جو مجھ سے پیدا ہوئے، جن سے میں پیدا ہوا ہوں، جو مجھ سے پیدا ہوئے، میرے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتریاں، نواسے نواسیاں، ان کو نہیں دینا ہے۔ میں جن سے پیدا ہوا، میرے دادا دادی نانا نانی اوپر تک، پردادا پردادی پرنانا پرنانی اوپر تک چلے جاؤ، ان کو نہیں دے سکتے آپ۔ دے دیا تو ادا نہیں ہوگا، پھر سے دینا پڑے گا۔ تو اس طرح نانا نانی دادا دادی ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اس طرح سید کو نہیں دے سکتے آپ۔ زکوٰۃ بھی فطرہ بھی جو سید ہیں، سید کو نہیں دینا ہے، کیونکہ سیدوں کا خاندان بہت بڑا ہے، وہ ہمارے نبی کے خاندان سے ہیں۔ اگر سید سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، تو ان کا تو آدمی ویسے ہی تعاون کرے، ویسے ہی تعاون کرے، ان کو تحفہ دے، ان کو انعام کے طور پر تحفے دے، ان کو زکوٰۃ فطرہ نہیں ہے، وہ بڑا خاندان۔ لیکن اب تو یہ ماحول ہو گیا ہے، کچھ لوگ یہ اللہ کو معلوم انہیں سید ہے کہ نہیں ہے، انہیں بولتے میں بھی سید ہوں، میرے کو زکوٰۃ فطرہ دیو۔ اگر اصل میں سید ہے تو سید کو زکوٰۃ فطرہ لینا بھی جائز نہیں ہے، دینا بھی اس کو جائز نہیں ہے۔ اگر حضور سے محبت ہے تو سید کو انعام دینا ہے، تحفہ دینا ہے، عیدی دینا ہے، ان کی ویسی ہی مدد کرنا ہے کہ حضور کے نام پر۔ تو سید کو اس طرح غیر مسلم کو نہیں دینا ہے، نہ صدقہ نہ زکوٰۃ، وہ فطرہ نہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتا۔ اب یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اتنا غریب ہے کہ کھانے کے لالے پڑ گئے اور وہ سوال کر رہا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، لیکن خالی پیری۔ اب اس لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی عادت کیا ہے، جمعے کے دن آتے، اور کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ عید کے دن آتے، تو عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز کے بعد کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ زکوٰۃ و فطرہ کا پیسہ جو ہے وہ لٹاتے ہیں، تو نہیں دے سکتے آپ جی۔ یہ یہاں پر غیر مسلم اگر ہے تو نہیں دے سکتے۔ مسلمان ہے اس کے بارے میں کیا معلوم انہیں مسلمان ہے، برقع اٹھائے تو مسلمانوں غیر مسلم رہتے۔ ہزاروں ویڈیو میرے پاس ایسی موجود ہیں کہ برقع پہن کے جب ان کا آدھار کارڈ دیکھا تو وہ سیتارائی اور اس کا ایسا ایسا عجیب نام تھے، وہ ہندو نکل گئے۔ تو اس لیے ان کو نہیں دینا ہے، غیر مسلموں کو۔ اس طرح شوہر کو بھی نہیں دے سکتی بیوی، اور شوہر اپنی بیوی کو بھی نہیں دے سکتا، دونوں ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، نہ فطرہ اور نہ زکوٰۃ۔ اس طرح امیر آدمی کو بھی نہیں دے سکتے، جو پہلے ہی صاحب نصاب ہے اس کو نہیں دے سکتے، بلکہ اس کو دیں گے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ اس طرح مسجد میں نہیں دے سکتے۔ مسجد بعض لوگ رمضان میں مسجد میں آتے ہیں چندہ کرنے کے، بس ہمارے کو صدقہ فطرہ دیو، نہیں دے سکتے ان کو۔ مسجد میں اگر آپ نے فطرہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو پھر سے ادا کرنی پڑے گی۔ اس طرح قبرستان میں بھی نہیں دے سکتے۔ تو عید کے دن قبرستان میں بھی لوگ جھولے لے کے پھرتے ہیں، تو ان کو پھرنا چاہیے اور دینا بھی چاہیے ہم لوگوں کو، کیونکہ وہ قبرستان ہے، وہاں ہمیں دفن ہونا ہے، تو لیکن وہاں کی مدد کس طرح کرے آدمی؟ بغیر زکوٰۃ کے اور بغیر فطرے کے وہاں کی مدد کرے۔ اگر فطرہ اور زکوٰۃ مسجد میں یا قبرستان میں دے دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ یہ سب کی ہے، مسجد سب کی ہے، قبرستان سب کا ہے، سب کو چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں کی مدد کریں اور اس کو جو ہے آگے بڑھائے، یہ سب کا حق ہے۔ اس طرح صدقے کے فطرے کے پیسوں سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے آدمی دعوت بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو شوق ہے بڑی بڑی دعوت کرنے کی، تو ان پیسوں سے کوئی آدمی دعوت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کفن کا بھی انتظام نہیں کر سکتا۔ کوئی آدمی مر گیا، اس کے پاس کفن نہیں ہے، کوئی بولے میں بھائی فطرہ کے پیسوں سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے جو اس کا کفن ادا کر دیتا ہوں، تو کفن بھی نہیں خرید سکتے۔ قبر کھودنے والوں کو بھی نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مالک بنانا ضروری ہے۔ اب جو آدمی مر گیا انہیں کیسا مالک ہوں گا؟ تو اس طرح کسی آدمی کا کفن کا بھی انتظام نہیں کر سکتے۔ اس طرح جو آدمی پیشہ ور فقیر ہے، جس کا مانگنا پیشہ ہے اور بس اس کو صبح سے شام تک مانگنا ہی ہے، تو ایسے پیشہ ور فقیر کو اگر آپ نے فطرہ دے دیا، زکوٰۃ دے دی، تو ادا نہیں ہوگی۔ یہ ان کو دینا ہے جو بیچارے مانگ نہیں رہے۔ اور ایسے لوگ ہماری بستی میں بھرے ہوئے بیچارے، جو غریب ہے لیکن اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، جو غریب ہیں جن کو ضرورت ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں آدمی کس کو دیتا معلوم؟ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے جس کے پھٹے ہوئے ہیں، بالوں میں کنگھی نے کیا تیل نے لگایا، 1 مہینے سے انہیں نہایا نہیں، تو اس آدمی کو سوچتے ہیں کہ یہ آدمی غریب ہے۔ ابھی غریب نہیں ہے، پیشہ ور غریب ہے، اس کو مانگنے کی عادت ہے۔ اگر آج آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دے دیے تو دوسری جگہ پھر مانگے گا انہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو ان لوگوں کو دے جو نیک ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، اور جو نیک ہیں، اور جو پیشہ ور فقیر نہیں ہے، جو حقیقت میں غریب ہے لیکن اپنی غربت کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کرتے، ان لوگوں کو دیں گے تو ادا ہوگا۔ پیشہ ور فقیر کو دیا تو ادا نہیں۔ اس طرح کوئی آدمی فطرے کے پیسوں سے، زکوٰۃ کے پیسے سے سوچے میں حج کر کے آتا ہوں، تو حج نہیں ہوگا، حج نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر زکوٰۃ، وہ حج کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کچھ پیسے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ حج کو جانا ہے لیکن حج کا نمبر نہیں آ رہا ابھی، تو ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ یا بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے، شادی کے لیے زیور بنائے ہوئے ہیں، پیسے بینک میں جمع کیے ہوئے ہیں، یا سونا چاندی کا کوئی زیور بنایا ہوا ہے، تو اس زیور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس زیور پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے پیسوں سے، فطرے کے پیسے سے کوئی آدمی تبلیغی جماعت میں بھی نہیں جا سکتا۔ جانا ہے خود کا پیسہ کمائے جائے، لیکن ان پیسوں سے نہیں جا سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمیں نہیں دینا ہے۔ پیشہ ور فقیر آج کل مسجد کے سامنے ایک آدمی سے بول رہے تھے کہ بھائی زکوٰۃ اور فطرہ اس کو دے سکتا نا جس کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے۔
بولا ٹھیک ہے، اب تمہارے واسطے، تمہارے زکوٰۃ فطر کے واسطے ہم لوگ اپنے ہاتھ پیر کٹائیں گے کیا؟ اپنی آنکھ پھڑوا لے کیا؟ تو کچھ لوگ یہ سوچے کہ جس کے ہاتھ نہیں پیر نہیں اس کو دینا ہے، اس کو بعض کو نہیں دینا۔ بھائی بہت سارے ایسے ہیں جس کا ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے لیکن انہیں اپنی غربت کا اظہار نہیں کر رہا ہے، تو اس آدمی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے دینا ہے کہ ہماری بستی میں کون ہے ایسا کہ جس کی اتنی بڑی فیملی ہے، نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، جن کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، غربت کی وجہ سے بیچارہ پریشان ہے، تو ایسے آدمی کو ڈھونڈیں آپ اور اس کو بولے کہ آپ شادی کرو، میرا زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ کی بیٹی کی شادی کراؤں گا۔ لیکن ایسا کرنے کو ان بھی تیار نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں کے باہر اور عیدگاہ میں اور جہاں پر بھی لوگ بیچارے غریب اور مانگ رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم، لیکن ہماری نظروں میں تو پیشہ ور فقیر ہیں۔ فقہا تو منع کرتے ہیں، مسئلے سے بالکل منع ہے۔ پیشہ ور فقیر کو آپ نے اگر دے دیا یہ پیشہ ور فقیر ہے۔ اگر پیشہ ور فقیر نہیں ہے ان سے آپ پوچھ کے دیکھو آپ کا گھر کہاں ہے، آپ کا اتا پتہ کہاں ہے، کون بھی پتہ نہیں دیتے۔ کئی کو بولے تو ان اندر سے ہندو ہے، پتہ نہیں دیتے۔ تو اگر آپ کو دینا ہے ان کچھ تو ان کا آدھار کارڈ لیں، وہ حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو ان کا گھر کا پتہ لیں، گھر کا پتہ لگائیں کہ حقیقت میں غریب ہے کہ نہیں ہے۔ جن کے بارے میں معلوم ہے یا بستی میں جو آدمی رہتا ہے اس کے بارے میں معلوم ہے، اس کو دینے تیار نہیں ہے۔ لیکن جو اچانک سے ایک آدمی مسجد کے سامنے آ گیا، دیو دیو رو رہا، چیخ رہا، چلا رہا، وہ بھائی غریب ہے اس کو دے دو، اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اور فطرہ ان لوگوں کو دیں جن کے بارے میں تحقیق ہو، تحقیق کرنے کے بعد دیں۔ اگر آپ نے تحقیق سے پہلے ہی دے دیا، آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے تو آپ کا ادا نہیں ہوا۔ تو اس طرح بعض لوگ مدرسے میں دینا ہے، اصل تو زکوٰۃ اور فطرہ اپنا مدرسے میں دینا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ سارے مدرسے والے چور ہیں، سارے مدرسے والے پٹے باز ہیں۔ بھائی اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی ایک مدرسے سے آپ کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ کسی ایک مدرسے سے آپ تعلق بناؤ نا۔ مدرسے تو کتنے سارے ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، کہ سارے چور ہیں کیا؟ سارے تو نہیں ہو سکتا۔ جس دن سارے چور مدرسے، سارے مسجد اور سارے مول صاحب چور بن کے، اس دن قیامت آ جاتی، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا، جب تک اس زمین پر اخلاص سے کلمہ پڑھنے والا ایک آدمی موجود ہے تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ جس وقت لوگ کلمہ تو پڑھیں گے لیکن ان کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص سے کلمہ نہیں پڑھیں گے تو اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصلی بھی ہے، نقلی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی مدرسے سے ایسا تعلق بنائے، کسی مدرسے پہ آپ کو بھروسہ ہو، یا کسی عالم سے ایسا تعلق بنائے جس عالم پر آپ کو بھروسہ ہو۔ جب آپ اپنا تعلقات بنائیں گے تو آپ کو سارے مدرسے چور نظر نہیں آئیں گے، سارے مول صاحب چور نظر نہیں آئیں گے، ساری مسجد چور نظر نہیں آئیں گے۔ تو اپنا تعلق بنائے تو سب سے پہلے تو مدرسے میں دینا ہے، کیونکہ یہ مدرسے دین کا قلعہ ہے، مدرسے دین کا قلعہ ہے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان پڑھ رہے ہیں، حضور کے مہمان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک جگہ، دو جگہ ایسی ہیں صرف جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بتایا جاتا ہے، وہ مدرسہ اور مسجد ہے۔ اس کے علاوہ کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں صرف فلموں کی اسٹوری کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں کون سی مووی ریلیز ہو رہی یہ باتیں ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں اور کوئی باتیں نہیں ہوتی۔ بتاؤ ہمارے گھروں میں کب کس نے قرآن کھول کر جو ہے اپنی بیوی کو، بیٹی کو بلایا چلو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ؟ کس نے اپنی بیٹی کو، بیوی کو بلایا چلو میں یہ بات سن کر آیا ہوں مسجد سے، آج تمہیں یہ باتیں بتاتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں۔ تو ہمارے گھروں میں تو رات دن ٹی وی چلتا ہے، شرابی ہمارے گھر میں موجود، بے نمازی ہمارے گھر میں موجود۔ تو گھروں میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو دین پھیل رہا ہے وہ دو جگہ سے پھیل رہا ہے، ایک تو مسجد سے، ایک مدرسوں سے۔ تو مسجد کو تو نہیں دے سکتے، مسجد کو آپ امداد کریں، مدد کریں، ویسے تعاون کریں، تحفہ دیں، لیکن مدرسے میں جہاں غریب بچے پڑھ رہے ہیں، یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، وہ مدرسہ بھی وہ مدرسہ کہ جس مدرسے میں رات دن بچے پڑھنے والے ہیں، وہاں پر دارالاقامہ ہے، باہر کے بچے پڑھنے والے ہیں جو کھاتے ہیں، جن کا کھانا بنتا ہے۔ وہ مدرسہ نہیں کہ بعض لوگوں نے ویسے دو روم کرائے پہ لے لیے اور وہاں کوئی بچہ نہیں ہے، خالی بھی ہوا ہے، تو ایسا نہیں۔ اس لیے میں بولتا ہوں تحقیق کریں، آپ تحقیق کر کے دیں۔ جب آپ تحقیق کر کے دیں گے تو آپ کے دل کو بھی سکون پہنچے گا۔ تو تحقیق کرنے کے لیے کیا کریں، آپ کسی ایک مدرسے سے اپنا تعلق بنائیں، آپ کسی ایک عالم سے، ایک مول صاحب سے، ایک مفتی صاحب سے اپنا گہرا تعلق بنائیں جو آپ کی رہنمائی کریں، جو آپ کو صحیح راستہ دکھائیں، کہاں آپ کو دینا ہے، کہاں آپ کو نہیں دینا ہے۔ تو اس طرح پیشہ ور فقیر کو نہیں دینا ہے۔ بعض لوگوں نے مانگ کر اپنی بلڈنگیں بنا لی ہیں، کاروبار بنا لیے ہیں اور دکانیں کرائے کو دے دی ہیں، لیکن اس کی مانگنے کی عادت نہیں جاری۔ تو ایسے لوگوں کو اگر دیا ہے تو ایسے لوگوں کی جو ہے کوئی فطرہ اور زکوٰۃ قبول نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں آدمی ڈاکٹر کی تحقیق کرتا ہے، کون ڈاکٹر اچھا ہے، تحقیق کرتا نہیں۔ اگر کیس ہو جائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو وکیل کو تلاش کرتا ہے، کون وکیل اچھا ہے، کون ڈاکٹر اچھا ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر کون اچھا ہے، کان کا ڈاکٹر کون اچھا ہے، سب کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن مدرسے کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بنا تحقیق کے بولتے ہیں سارے مدرسے والے ایسے رہتے ہیں، ایسے نہیں ہے، خدا کی قسم ایسے نہیں ہے۔ جس دن ایسا ہو جائے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دینا ہے، غریب آدمی کو دینا ہے جو آدمی مستحق ہے۔ تو مستحق کون ہے؟ مستحق ہر وہ آدمی ہے جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جس آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، بول کر بتا کر دینا ضرور نہیں ہے۔ آپ بول کر بتا کر دیں بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ فطرہ کا پیسہ ہے، بول کر بتا کر دینا ضرور نہیں ہے۔ آپ ایسے ہی دے دیں تو ایسے ہی ادا ہو جائے گا، بھائی آپ کے لیے تحفہ ہے،
ایسا بول کر دے دیں. لیکن جب مدرسے میں دیں گے تو آپ کو بول کر دینا پڑے گا یہ زکوٰۃ کا ہے، فطرہ کا. لیکن کسی غریب کو دے رہے، اور سب سے پہلے تو اپنے رشتہ دار کو دے، جو اپنے رشتہ داروں میں ایسے غریب ہیں بیچارے، رشتہ داروں پر نظر نہیں ہے لیکن اچانک سے جو ایک آدمی آ گیا اس پر نظر ہے، تو رشتہ دار جو غریب ہے اس کو مالدار بنائیں، کاروبار کر کے دیں. اب زکوٰۃ کے پیسوں سے، آپ فطرہ کے پیسوں سے آپ کسی کو گاڑی بھی لے کے دے سکتے ہیں، کسی کو گھر بنا کے بھی دے سکتے ہیں، کسی کو کپڑے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، کسی کو جو ہے بڑی چیز فریج دے سکتے ہیں، کسی کو واشنگ مشین دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں، کسی کو فین دے سکتے ہیں، کسی کو کولر دے سکتے ہیں. جو آپ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن دعوت نہیں کر سکتے آپ. بعض لوگوں کو عادت ہے دعوت کرنے کی، بھائی آپ کی دعوت جو ہوگی نا اس میں مالدار بھی آئے گا. یا پھر آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے، فطرہ کے پیسوں سے دعوت کر رہے ہیں تو آپ یہ حساب، آپ یہ اعلان کریں یہ جو دعوت ہے اس دعوت میں صرف اور صرف غریب آئیں گے، مالدار کوئی بھی نہیں آئے. اگر آپ ایسی دعوت کریں کون بھی آپ کی دعوت کو نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے میں غریب ہوں، کون بھی نہیں آتا آپ کو. اور جو مالدار آدمی آپ کو مخالف ہو جائیں گے کہ ہمارے کو ذلیل کرنے کے واسطے دعوت کریں، تو دعوت بھی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح بول کر بتا کر دینا ضروری نہیں، بس ایسے ہی دے دیں. تو یہ ہے فطرہ، یہ ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے جو صاحب نصاب ہے، اور فطرہ بھی عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے. حیدرآباد میں اس وقت 80 روپے ایک آدمی کا فطرہ ہے. تو جتنے بھی لوگ گھر میں زندہ ہیں، موجود ہیں، عید کی نماز سے پہلے ہر آدمی کی طرف سے 80 روپے ادا کرنا ہے، اور اس کو دینا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو مستحق ہے اس کو دینا ہے.